تم زمین والوں پر رحم کرو، تم پر آسمان والا رحم کرے گا۔ اسلام نے تمام مخلوق کو اللہ کا ایک کنبہ قرار دیا ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے الخلق عیال اللہ فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیاله۔ اسی مضمون کو عالی مرحوم نے ان الفاظ میں ادا کیا ہے۔ یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا کہ مخلوق ہے ساری کنبہ خدا کا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اسلام نے ہر حال میں امن و انصاف اور رحمت و شفقت کی تلقین کی، فرد و جماعت کو حدود کا پابند بنایا۔ اسلام کسی بھی حال میں فتنہ و فساد کو بنا نہیں رکھتا، اس لیے دہشت گردی کی کسی بھی صورت کا تعلق اسلام کو نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا مدارس اسلامیہ جو اسلامی تعلیمات کے حقیقی علمبردار ہیں، کسی تحفظ کے بغیر دہشت گردی سے بیداری کا واضح لفظوں میں اعلان کرتے ہیں۔ پاکستان ملت دہشت گردی کے بارے میں اپنے اس واضح موقف کے اظہار کے بعد دوسری قابل غور چیز اور صورتحال ہے جو اس حوالے سے خاص طور پر ہمارے ملک میں پیدا کر دی گئی ہے۔ اس کا نشانہ ان مدارس اسلامیہ کے علماء فضلاء اور ان سلامت کا طبقہ کہ ان میں سے کسی کو بھی کسی دہشت گردانہ کارروائی کے سلسلے میں ملزم یا فرد کا مشترک قرار دینے کے لیے نہ تو کسی کو فکر کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے، نہ کسی احتیاط کو سامنے لایا جاتا ہے، اور نہ کرائم اور شواہد بنا کرنے کی کوئی سنجیدہ کوشش کی جاتی ہے، بلکہ ان کے ساتھ الزام ڈالنے کے لیے اتنا کافی سمجھا جاتا ہے کہ وہ مسلمان ہیں یا ان کا تعلق مدارس یا کسی دینی جماعت سے ہے۔ اور اب تو صورتحال اس حد تک سنگین ہو گئی ہے کہ بے پرست طاقتیں تمام دہشت گردوں کا تعلق مدارس اسلامیہ سے منسلک کر رہی ہیں، بلکہ بعض جریدہ ذہن لوگوں نے تو مدنی تعلیمی کو دہشت گردی کی اطاعت اور عمدہ قرار دے دیا ہے، جیسا کہ اخبار کش ہو کر یکسوئی کے ساتھ تعمیر انسانیت کے کام میں مشغول ہو گئے۔ یہی کام ان مدارس اسلامیہ کا نصب العین ہے جن کو آج دہشت گردی کا مرکز ہیں۔ یہ ملک کو امن پسند، ایماندار اور فرض شناس شہری فراہم کرتے ہیں۔ یہ انسان دوستی، صلح آشتی کا درس دیتے ہیں۔ یہاں نفرت نہیں، محبت سکھائی جاتی ہے۔ یہاں پڑھنے والے وقیر اور احترام انسانیت کے جذبات سے تیار ہوتا ہے۔ یہ وطن دوستانہ، امن پسندانہ کردار اسی طرز فکر کے حامی ہے۔ اس لیے کہ دارالعلوم دیوبند اور دیگر مرکزی مدارس سے جو رجالے کار تیار ہوئے، انہوں نے اپنے اکابر کی اسی فکر کو اپنایا اور پورے ملک میں شراب سے شراب دلانے کا کام کیا اور اپنی مثبت سوچ اور اعلیٰ ترین کردار سے سب کو منور کر دیا۔ اور ہم اپنے بزرگوں کے پیغام امن و انسانیت کو گاؤں پھیلا دیا۔ اس لیے اگر ایک قریب ترین شاہد یہ تعلیم کی حقیقت ہے کہ یہ مدارس صدیوں سے اور قوم کے وفادار اور علماء دین تیار ہوتے رہے ہیں۔ دین کی وطن دوستی ہر شخص کو شبہ دلانا کر رہی ہے اور وہ اپنے بدن کے ساتھ اور اعلیٰ تعلیمات کے ذریعے ہر قسم کی سمجھ کر سکے کہ ہندوستانی مسلمان دہشت گردی میں ملوث نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مدارس کا کردار دل بلانے کی طرف صاف و شفاف ہے۔ جہاں کی نیت سے دو چار ہوتے ہیں، دل ہی تو ہے نہ سب وہ دل درد سے بھر رہا ہے کیوں؟ علماء دین ہے امن و استحکام کے قیام اور بدامنی کے خاتمے کے لیے عدل و انصاف پر مبنی مساویانہ سلوک کی ضرورت کو آپ سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ اگر آپ دہشت گردی کی لعنت کا مقابلہ کرنے میں سنجیدہ ہیں تو مذہب کی بنیاد پر کسی بھی تفریق سے کلی اجتناب کیجیے۔ حقیقی مجرموں کو تلاش کر کے کیفر کردار تک پہنچائیے اور بے قصوروں کی نمبر 2 اور اس کے پس منظر کو اچھی طرح سمجھیے۔ واقعہ یہ ہے کہ دہشت گردی بنیادی طور پر ہمارے ملک کا مسئلہ نہیں، صہیونیت پر ہے، جن کا واحد ایجنڈا صہیونی عقائد کی تکفیر ہے اور وہ فساد کے علمبردار ہیں۔ ورنہ کیا وجہ ہے کہ اربوں ڈالر اور لاکھوں فوجی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جھونک دینے کے باوجود آج تک کامیابی کے آثار نظر نہیں آتے کہ ان کے مضمون
یا ہو سکنے والا ہر شخص دہشت گرد ہے، جبکہ زمانہ واقف ہے کہ آج دنیا میں دہشت گردی کی لعنت صہیونی طاقتوں کی ہی دم سے زندہ ہے۔ اسی لیے ان کے طریقہ کار پر نظر رکھنے والے مبصرین کا کہنا ہے کہ ہمارے وطن عزیز میں پیش آنے والی دہشت گرد ہماری ادھوری یا غلط رخ پر ہونے والی تحقیقات اصل مجرموں کی پردہ پوشی اور بے قصوروں کو مجرم قرار دینے کی جان انصافی کا ذریعہ بنتی رہی ہے۔ نمبر 3، حکومت کو دہشت گردی کے مسئلے سے نمٹنے میں اس حقیقت کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ تاریخ اور ظلم ہو، اس تاریخی حقیقت کو نظر رکھتے ہوئے کوشش ہونی چاہیے کہ ہر ایسا عمل ترک کر دیا جائے جس کا رد عمل دہشت گردی کی شکل میں سامنے آ سکتا ہے۔ نمبر 4، کسی ایک فرد یا چند افراد کے طرز عمل کے لیے پوری قوم کو ذمہ دار قرار نہیں دیا جا سکتا، ورنہ دنیا کے تمام بڑے مذاہب اور تمام معزز قوموں کو دہشت گرد قرار دینا پڑے گا، جو یہ ہماری اس ملک کی تاریخ اور ثقافت کا ڈھونڈ بن جائیں گے۔ اس پر بھی غور کیا جانا چاہیے۔